سامعین السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کو پہلے پارے کے 10ویں رکوع کا ترجمہ پیش کرنے جا رہی ہوں۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی اور پھر ایک کے بعد دیگر پیغمبر بھیجتے رہے، اور پھر ہم نے عیسیٰ بن مریم کو نبوت عطا فرمائی، اور ہم نے ان کو رسول قدوس سے تائید کی۔ کیا جب کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسے احکام لائے جن کو تمہارا دل نہ چاہتا تھا اور تم نے تکبر کرنا شروع کر دیا، سو بعض کو تم نے جھوٹا بتایا، بعض کو بے دھڑک قتل کر ہی ڈالتے تھے۔ اور وہ یہودی کہتے ہیں کہ ہمارے قلب محفوظ ہیں، یعنی ان کے کفر کی سبب ان پر خدا کی مار ہے، سو بہت تھوڑا سا ایمان رکھتے ہیں۔ اور جب ان کو ایسی کتاب پہنچی، یعنی کہ قرآن، جو من جانب اللہ ہے اور اس کی بھی تصدیق کرنے والی ہے جو پہلے سے ان کے پاس ہے، یعنی تورات، حالانکہ اس کے قبل وہ خود بیان کیا کرتے تھے کفار سے، پھر جب وہ چیز آ پہنچی جس کو وہ خوب جانتے پہچانتے ہیں تو ان کا صاف انکار کر بیٹھے۔ سو بس خدا کی مار ہو ایسے منکروں پر۔ وہ حالت بہت بری ہے جس کو اختیار کر کے وہ اپنی جانوں کو چھڑانا چاہتے ہیں، اور وہ حالت یہ ہے کہ کفر کرتے ہیں ایسی چیزوں کو جو اللہ پاک نازل کرتے ہیں۔ اللہ جس کو منظور ہو نازل فرما دے، سو وہ لوگ غضب کے مستحق ہوں گے۔ ان کفر کرنے والوں کو سزا ہوگی جس میں ذلت بھی ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ ان تمام کتابوں پر جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اس کتاب پر ایمان لاویں گے جو ہم پر نازل کی گئی ہے، یعنی تورات، جتنی ان کے علاوہ ہے ان سب کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ بھی حق ہے اور تصدیق کرنے والی بھی ہے اس کی جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات کی۔ آپ کہیے کہ پھر کیوں قتل کیا کرتے تھے اللہ کے پیغمبروں کو پہلے زمانے میں، اگر تم تورات پر ایمان رکھنے والے تھے اور حضرت موسیٰ تم لوگوں کے پاس صاف صاف دلیلیں لائے، مگر اس پر بھی تم لوگوں نے گوسالہ اور اپنا معبود تجویز کر لیا۔ حضرت موسیٰ کے کوہ طور پر جانے کے بعد اور تم ستم ڈھاتے رہتے تھے، اور جب ہم نے تمہارا قول و قرار لیا تھا اور کوہ طور کو تمہارے سروں کے اوپر رکھ دیا تھا، جو کچھ ہم تم کو احکام دیتے ہیں ہمت اور پختگی کے ساتھ، اور سنو، اس وقت انہوں نے زبان سے کہہ دیا کہ ہم نے سن لیا اور ہم سے عمل نہ ہوگا، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے قلب یعنی ان کے دل میں گوسالہ بس گیا تھا ان کے کفر کی وجہ سے۔ آپ فرما دیجئے کہ یہ افعال بہت برے ہیں جن کی تعلیم تمہارا ایمان کر رہا ہے۔ اگر تم اہل ایمان ہو، آپ کہہ دیجئے کہ اگر بقول تمہارے علم آخرت اللہ کے نزدیک محض تمہارے لیے نفع ہے، بلا شرک موت کی تمنا کر کے دکھلا دو اگر تم سچے ہو، اور وہ ہرگز موت کی تمنا نہ کریں گے۔ بوجھا خوف سزا ان اعمال کفریہ کے جو اپنے ہاتھوں سمیٹے ہیں، اور حق تعالیٰ کو خوب اطلاع ہے ان ظالموں کے حال کی۔ اور مشرکین میں ہر ایک شخص کی تمنا ہے کہ ان کی عمر 1000 برس کی ہو جاوے، اور عمر عذاب سے تو نہیں بچا جا سکتا کہ کسی کی بڑی عمر ہو جائے، اور اللہ پاک کے سب پیش نظر ہیں۔ آمین ثم آمین۔